آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دارے فانی میں تشریف لائے تو اس وقت کا یہ ماحول تھا، اس وقت کا یہ طریقہ تھا کہ مکے کے عرب کے یعنی کہ رہنے والے لوگ، بالخصوص شہر مکہ کے رہنے والے لوگ، ان کے یہاں جو اولادیں پیدا ہوا کرتی تھی وہ اپنے اپنے اولادوں کو مکے کی سرزمین سے الگ دیہات کے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو سکے، تاکہ ان کو کھلی ہوا مل سکے، اچھی طریقے سے ان کی زندگی پرمان چڑھ سکے۔ اس سال بھی یہ ماحول تھا جس سال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے میرے پیارے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی وقت ایک دائی جس کا نام حلیمہ تھا وہ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر مکے کی سرزمین پر بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی کہ میں بھی کسی کی اولاد کو لے کر آؤں گی، مجھے بھی اس کو پالنے کے بدلے میں مال و زر ملے گا، جاہ و حشم دولت ملے گی۔ یعنی کہ وہ بھی چلی آئی۔ آنے کے بعد میں جس قافلے کے وہ ساتھ آتی ہے، قسمت کی بات یہ ہے کہ تمام قافلے والے اس کو راستے میں چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں اور اس کی اونٹنی یا اس کا کوئی بھی جانور ہو وہ بیمار ہونے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب تمام لوگ مکے کی سرزمین پر جانے کے بعد میں جو رئیس لوگوں کے بچے تھے، جو مالدار لوگوں کے بچے تھے، ان بچوں کو لانے کے بعد میں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، واپسی کا ارادہ بھی کر لیا۔ اب حلیمہ سعدیہ جو قافلے کے ساتھ آئی تھی، قافلے سے بچھڑ گئی تھی، قافلے سے الگ ہو گئی تھی، وہ بات کو مکے کی سرزمین پر جب آتی ہے، آنے کے بعد میں دیکھتی ہے کہ تمام جھولے خالی ہیں، کسی جھولے میں کسی مالدار کا بچہ نہیں ہے، صرف ایک جھولا ایسا ہے جس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، جس جھولے کے اندر ایک بچہ سویا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکے میں آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ فلاں جھولا خالی ہے، ادھر کا بھی جھولا خالی ہے، صرف ایک جھولا ایسا ہے جس میں ایک اولاد لیٹی ہوئی ہے، جس میں ایک نونہال لیٹا ہوا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے؟ لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو جھولے میں بچہ لیٹا ہے اس کے باپ اب دنیا میں حیات نہیں ہے، اس کی والدہ ہے اور اس کا کوئی بھی ضامن نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی زندگی کو پار لگا سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کی ماں کے علاوہ کہ جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ بتاؤ کیا کرو گے، خالی جاؤ گے یا اس یتیم بچے کو لے کر جاؤ گے؟ آپ کے شوہر نے کہا ہے حلیمہ سعدیہ ہمارے پاس ایک بیٹا پہلے سے موجود ہے، جس کو پالنے کے لیے ہمیں بہت مشقت کرنا پڑ رہی ہے، ہمیں بہت پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اے حلیمہ ایسا کرو، اگر کسی مالدار کا بچہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو اس بچے کو لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بچے کو یہیں چھوڑ دو اور اپنے وطن واپس چلو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اے میرے سرتاج جیسا آپ کا حکم ہے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ میں اس بچے کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ایک مرتبہ اس بچے کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ آپ کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا کرنا چاہتی ہو تو جاؤ اس بچے کے چہرے کا دیدار کر لو، اس بچے کو دیکھ کر آؤ۔ تاریخ بتلاتی ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کی اجازت کو لینے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کرنے کے لیے گئیں، یا محمد کے چہرے پہ حضرت حلیمہ کی نظر پڑی۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو تاب نہ آ سکی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بے تحاشا کہہ اٹھی میں نے بہت بہت خوبصورت بچوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے، اور میں نے بہت بہت حسین و جمیل یعنی رئیس کے لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے، لیکن قربان میں اس یتیم کی صورت پر میں نے آج سے پہلے اتنا حسین و جمیل کسی بچے کو نہیں دیکھا، میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی نونہال نہیں دیکھا۔ آپ اپنے شوہر کے قریب آ کر کہتی ہیں اے میرے سرتاج بچہ بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت حسین و جمیل ہے، بچہ بہت پیارا ہے، بچہ بے عیب ہے۔ آپ کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج خالی جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے چلیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے نورانی چہرے کی برکت سے ہمیں کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے اس بچے پہ ایسی کشش ہے کہ جس کا ہماری آغوش میں آنے کے بعد ہمارے مقدر سمر جائیں۔ تاریخ بتلاتی ہے آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ مان جا، اس بچے کو مت لے جا، اس کو لے جانے کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی رئیس کا بچہ ہوتا ہمیں دکانوں مکان کھیتوں کھلیان باغات کچھ تو مل جاتا، اب اس کو لے جانے کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔
لیکن آپ ہیں کہ ضد پر اڑی ہیں، اے میرے سرکار خالی مت جائیے گا، بچے کو لے کر چلیے گا، بچہ حسین و جمیل ہے، بچہ خوبصورت ہے۔ آپ کے شوہر کہتے ہیں ٹھیک ہے حلیمہ، اگر تیری یہی مرضی ہے تو جان تجھے کیا کرنا ہے۔ آپ دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہیں، آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھتی ہیں، نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ واپسی کا ارادہ کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر نے صحیح طریقے سے پورا فیصلہ نہیں فرمایا ہے تو مجھے اس بچے کو لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں خالی گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے قدموں کو موڑا، اپنے قدموں کو جانے کے لیے بڑھایا، رحمت رب آواز دیتی ہے اے حلیمہ سعدیہ، یعنی خالی آئی تھی، خالی لوٹ کر مت جانا، اگر خالی لوٹ کر چلی گئی تو مقدر سویا تھا سویا رہ جائے گا، آج مقدر کو جگا لے، آج تیری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے، آج تیری تقدیر بدلنے والی ہے، آج تیری دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، آج تو پریشانیوں سے چھٹکارا پانے والی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنا سنا تو دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تمام نظر کو ادھر ادھر دوڑانے کے بعد میں جب کچھ نظر نہیں آیا، آواز دینے والا دکھائی نہیں دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، آگے بڑھنے کا ارادہ کرتی ہیں، پھر قدم بڑھانے کی کوشش کی تو آواز آتی ہے مان جا حلیمہ، خالی لوٹ کر مت جانا، اگر خالی لوٹ کر چلی گئی تو مقدر سویا کا سویا رہ جائے گا۔ آپ پریشان ہو کر آواز دیتی ہیں، بھائی آواز دینے والے کون ہے؟ ارے سامنے تو آواز دے رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اتنا کہا، آواز آتی ہے، مجھ کو رحمت پروردگار کہتے ہیں، اے حلیمہ پلٹ کر مت جا، یہ مت سوچ کے بچہ یتیم ہے، یہ نہ جان کے بچہ یہ بن باپ کا ہے، یہ نہ جان کے اس کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے حلیمہ غور کر، ارے جس کو تو یتیم سمجھ رہی ہے اس کو در یتیم کہا گیا ہے، یتیموں کو پالنے والا کہا گیا ہے، بھوکوں کو کھانا دے گا یہی بچہ، یتیموں کو سینے سے لگائے گا، بیواؤں کو سہارا دے گا۔ لے جا حلیمہ، افسوس مت کر، تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنا سنا، آخر میں آواز آتی ہے، اے حلیمہ تو قافلے سے پچھلی نہیں تھی، مرضی رب تھی کہ تو قافلے سے جدا کر دی جائے، مرضی مولا تھی کہ تو قافلے سے الگ ہو جائے۔ حلیمہ کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ اب آواز آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے حلیمہ لے جاؤ، بچہ یتیم نہیں ہے، یہ در یتیم ہے، بلکہ افسوس مت کر، غرور مت کر، اے حلیمہ خالی مت جا، یہ افسوس کے ساتھ کہ بچے کا باپ نہیں ہے، ارے لے جا، آج تیرا مقدر بیدار ہونے والا ہے، آج تیری تقدیر جاگنے والی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے حلیمہ اگر تو تمام دائیوں کے بعد آئی ہے تو لے جا، رب نے بھی اپنا نبی تمام نبیوں کے بعد بھیجا ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنا سنا، سرکار کو سینے سے لگایا، سرکار کو سینے سے لگانے کے بعد میں گھر جانے کا ارادہ کرتی ہیں۔ وہ اتنی جو بیمار تھی، قدم محمد کی برکت سے اتنی یعنی طاقت آ جاتی ہے، اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے، ادھر سے بھی قافلے سے جدا تھی، ادھر سے بھی قافلے سے جدا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے قدم حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں آ گئے، اللہ کے نبی جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں اس جانور پر سوار ہو جاتے ہیں، اس سواری پر بیٹھے، تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے، اس میں اتنی پھرتی آ جاتی ہے، اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے کہ جو یعنی کہ بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، اب شیرنی کی طرح دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اب قافلے کو پکڑ لیا کرتی ہے، قافلے میں مل جایا کرتی ہے جا کر۔ لوگ پوچھتے ہیں حلیمہ تو بیمار اتنی لائی تھی، تو بیمار سواری پر آئی تھی، تیری سواری میں اتنا یعنی کہ توانائی کا عالم کہاں سے آ گیا، قوت کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت اس بچے کے قدموں کی ہے جو میری سواری پر سوار ہوا، اور وعدہ لا شریک نے میری سواری کو قوت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، یہ قدم رسول کی برکت ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، پریشان ہیں، سرکار کرم کیجئے گا، ہمیں سینے سے لگائیے گا، بجلی بنائیے گا، یا رسول اللہ آپ کے سہارے ہیں، دنیا و آخرت میں ہمیں آپ کا سہارا ہے، سرکار یہاں ہمیں آپ نے اپنا بنایا ہے، میدان محشر میں دامن رحمت میں چھپا لینا، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔